إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعاون میں حصہ لے مختصر سا وقت آپ کا لیا جائے گا جیسا کہ معمول ہے. آج جو صورتیں پڑھی گئی ان صورتوں میں کئی مضامین ہیں. سب سے زیادہ تفصیلی احکامات اور تفصیلی طور پر جو ہم کو احکامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں وہ سورہ نور میں جو آج پڑھی. سورہ نور پڑھی گئی, سورہ فرقان پڑھی گئی اور سورہ طٰہٰ ہے, سورہ مریم ہے. بڑی دلچسپ صورتیں پڑھی گئی اور ان میں مضامین بھی بڑے دلچسپ ہیں اور واقعات بھی دلچسپ واقعات اس کے اندر ہیں. ان میں ایک حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. حضرت داؤد والد تھے, سلیمان علیہ السلام ان کے فرزند تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی. نبوت اللہ نے عطا فرمائی. دونوں نبی تھے, داؤد علیہ السلام بھی اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, دونوں نبی تھے. اور اللہ نے بہت عجیب اللہ ان کو صلاحیتیں بھی دی اور عجیب معجزات بھی دی. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس لوہے کو موڑ کر جو چیز چاہے بنا لیتے تھے. معجزہ تھا. اسی طرح اللہ نے سریلی آواز دی تھی, بڑی سریلی اور میٹھی آواز داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور وہ اس آواز میں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب جو ان کے اوپر اتری تھی زبور, اس کی وہ تلاوت کرتے تھے. اور ایک معجزہ یہ تھا ان کا کہ جب وہ آسمانی کتاب زبور تلاوت کرتے تھے تو ان کی اس آواز میں پرندے بھی آواز ملا کے پڑھتے تھے. پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے, پہاڑ بھی شامل ہو جاتے تھے, درخت بھی. تو ایک پوری فضا میں عجیب و غریب آواز آتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز کے ساتھ یہ ساری مخلوقات بھی آواز ملا کے اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. تو یہ ایک عجیب سما اور ایک عجیب فضا قائم ہوتی تھی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہ بھی بڑی سریلی آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. تو وہ جب تلاوت کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے. آپ سوچو ایک صحابی کتنی میٹھی اور سریلی آواز سے قرآن پڑھتے تھے ہوں گے کہ جس کو سننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تم کو داؤد علیہ السلام والی جو وہ ہے سریلی آواز ہے وہ اللہ نے تم کو عطا. حضرت داؤد علیہ السلام والی آواز اور ان کا لہجہ اللہ نے تم کو عطا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مشہور تھے, بڑی سریلی اور میٹھی آواز میں قرآن شریف پڑھتے تھے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ دولت عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان ان کے بیٹے تھے تو ان کو بھی اللہ نے بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. تو اتنی بڑی سلطنت حضرت سلیمان کو دی تھی اللہ نے کہ سلیمان علیہ السلام واقعہ بڑے ان کی حالات بڑے تفصیل ہیں. مجھے صرف یہاں جب قرآن کی ان آیتوں میں ایک مضمون گزرا ہے وہ بتانا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی تھی کہ انسانوں پر بھی حکومت تھی, جنات پر بھی حکومت تھی اور پرندوں پر بھی حکومت تھی,
درندوں چرندوں پر، جانوروں پر، ان سب مخلوقات پر ان کی حکومت تھی، ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ حکومت تھی کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو مسخر کر دیا تھا، یہ ساری مخلوقات اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو چنانچہ سلیمان علیہ السلام اللہ کی ان مخلوقات سے جو چاہے کام لیتے تھے، اور یہ مخلوقات سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ جیسے آپ نے قرآن مجید میں خود ایک واقعہ سنا ہے ہدہد کا، ایک پرندہ، ہدہد ان کے ایسی فرمانبرداری کرتا تھا ہدہد پرندہ کہ وہ ہزاروں میل سے خبریں لا کر کے سلیمان علیہ السلام کو پہنچاتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے پیغامات ہزاروں میل تک جا کر پہنچاتا بھی تھا۔ بلقیس جس کا تفصیلی واقعہ خود قرآن میں ہے، اس کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ جو ہے وہی ہدہد بنا تھا، تفصیلی واقعہ اس کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا مسخر کر دی تھی، اس کا بھی پس منظر لکھا ہے علماء نے کہ بڑی فوج تھی ان کے پاس گھوڑوں کی، تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں لگے رہے، مصروف رہے، بڑا زبردست لشکر تھا گھوڑوں کا، اس کو دیکھنے میں ایک مرتبہ مصروف رہے، اور اتنی مصروفیت ہوئی اس میں کہ عصر کے بعد سے لگے رہے تو مغرب کا وقت نکل گیا، یعنی مغرب کا وقت داخل ہو گیا، عصر کا وقت نکل گیا، وہ عصر کی نماز پڑھا۔ اس کا غم اتنا ان کے اوپر سوار ہوا کہ اس رنج و غم کی وجہ سے انہوں نے سارے گھوڑوں کو جو ہے ذبح کر دیا، ساری فوج میں استعمال ہونے والے سارے کے سارے گھوڑے ذبح کر دیے اللہ کے، تاکہ یہی سبب بنا میری ایک نماز چھوٹنے کا، ذبح کر دی۔ اللہ نے ان کی ادا اتنی پسند فرمائی، قبول فرمائی، اس کے عوض میں اللہ نے ہوا کی سلطنت ان کو دے دی، ہوا کی سواری دے دی۔ گھوڑوں کی سواریاں تھیں، اس پہ سفر کرتے تھے، تو گھوڑے سارے کے سارے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے ایک نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ان کو ہوا مسخر کر کے دے دی کہ اب آپ کو سفر کرنا ہو، گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہوا آپ کے تابع ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے روایت میں لکھا ہے کہ ایک لکڑی کا فرش بنایا تھا، اس کے اوپر کرسیاں اور پورا ایک تخت سجایا تھا، 6 لاکھ اس کے اوپر کرسیاں تھیں، 6 لاکھ آدمی انسانوں میں سے بیٹھتے تھے اس پر، اور ان کے پیچھے جنات بیٹھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس پر رونق افروز ہوتے تھے، اور یہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ انسان، پھر ان کے پیچھے جنات جو بیٹھتے تھے، ان کے اوپر پرندے اپنے پر کھول کے سایہ کر لیتے تھے، تاکہ آسمان کی کھلے آسمان میں جو سورج کی تپش ہے اور گرمی ہے اور اس کی روشنی ہے، اس سے ان کی حفاظت ہو جائے، تو پرندے اس کے اوپر سایہ کر لیتے تھے۔ تو اب آپ تصور کرو کہ وہ کیسا یہ لگتا تھا ہوگا، تخت لگتا تھا۔ یہ جب سوار ہو جاتے اس طرح سے، تو پھر سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے کہ وہ ان کو فلاں علاقے میں لے جائے، تو ہوا ان کا وہی پورا تخت، سارے ان کے ساز و سامان ہتھیاروں سمیت، اور ان کے 6 لاکھ فوجیوں اور ان کے تمام حواریین سمیت، وہ ہوا ان کو اٹھا کے اس تیز رفتاری سے جاتی تھی۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ صبح سے دوپہر تک کے اتنے سے وقفے میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، یعنی ایک آدمی 1 مہینہ چلے تو جتنی دور جائے گا اتنی دور کی مسافت صرف صبح سے دوپہر تک کے وقت میں طے کر لیتے تھے، پھر دوپہر سے لے کے شام تک کے وقت میں اور 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، یعنی صبح سے شام تک کے سفر میں 2 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی دوری تک کی مسافت طے کر لیتے تھے۔ اتنی تیز رفتاری سے ہوا ان کو لے جاتا تھا۔ ہوائی جہاز بھی آج جو ہے شاید اس اسپیڈ کا نہ ہوتا ہوگا، اب مجھے اندازہ نہیں ہے، اس کا اندازہ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام جہاں حکم دیتے اتار دیتی ہوا، پھر کام ختم ہو گیا، واپس لانے کو کہتی تو واپس ہوا لے کر آ کے ان کو پہنچا دیتی تھی۔ یہ حکومت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ان کی سلطنت کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کو مجھے یہاں پر عرض کرنا ہے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، ایک مقدمہ کیس۔ داؤد علیہ السلام مشہور تھے، فیصلے کرنے میں مشہور تھے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے بیان کیے ہیں۔
ایک مقدمہ آیا، کیس آیا سنی داؤد علیہ السلام کے پاس. وہ یہ کیس تھا کہ ایک کھیت والا اور دوسرا ایک شخص بکریوں والا، دو آدمی ہیں. دونوں نے آ کے مقدمہ پیش کی. کیا مقدمہ تھا؟ کھیت والے نے کہا کہ یہ جو بکریوں والا آدمی ہے اس کی بکریوں کا ریوڑ پورے کا پورا رات کے وقت میں یہ ہمارے کھیت میں گھس گیا اور سارے کھیت کو بکریوں نے کھا کے برباد کر دیا، ہمارا کھیت پورے کا پورا اجڑ گیا. مقدمہ پیش کیا. بکریوں والے نے اقرار کر لیا کہ ہاں صاحب حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ جو فیصلہ فرمائیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے غور فرمایا اس پر اور غور کر کے پوچھا، تفصیلات پوچھی کہ تمہاری کھیت جو ہے وہ کتنی مالیت کی تھی. اس نے مالیت بتائی اتنی کی تھی. اس سے بکریوں والوں سے پوچھا کہ تمہارے بکریوں کی مالیت کتنی ہے. اس نے اپنی مالیت بتائی. تو دونوں برابر تھی. دونوں کھیت جتنے کا تھا اتنے کی ساری بکریوں کا ریوڑ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کھیت جتنے کا ہوا ہے، جتنے مالیت کا ہے، اتنی مالیت کی تمہاری بکریاں ہیں اور تمہاری بکریوں نے یہ ضائع کیا ہے. لہذا انصاف کی بات یہ کہ تمہاری بکریوں کا سارا ریوڑ ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو. بس انہوں نے دے دیا. بس آپ کا فیصلہ ہے. بادشاہ تھے، فیصلہ تو ماننا پڑتا. فیصلہ کر دیا، فیصلہ فرما دیا حضرت نے. دونوں نکل پڑے وہاں سے. کھیت والا نکل پڑا، بکریوں والا بھی نکل پڑا. بکریوں والوں کی ساری بکریاں کھیت والے کے حوالے ہو گئی. قرآن نے یہ واقعہ ذکر کیا. یہ دونوں فیصلہ لے کر کے باہر نکلے. راستے میں گیٹ پر حضرت سلیمان علیہ السلام ملے، فرزند ارجمن داؤد علیہ السلام کے. انہوں نے پوچھا کہ تمہارے مقدمے کا کیا ہوا؟ حضرت انہوں نے بتایا کہ حضرت نے یہ فیصلہ فرمایا. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اگر میرے پاس یہ مقدمہ آتا تو اس کا فیصلہ میں دوسرا کرتا. تو کیا کرتے؟ لے کے چلے ان کو، اپنے والد صاحب کے پاس گئے. والد محترم سے عرض کیا کہ اگر یہ مقدمہ میرے پاس آتا تو میں اس کا فیصلہ دوسرا کرتا. کیا کرتے بتاؤ؟ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں اس کا یہ فیصلہ کرتا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیت والے کو عارضی طور پر دے دے اور کھیت والا ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت والا اپنا کھیت بکریوں والوں کو دے دے عارضی طور پر، اور اتنی مدت کے لیے دے دے کہ یہ اس میں ہل چلا کے محنت کر کے فصل اگاتے ہیں اور اتنی فصل ہو جائے جتنی کہ بکریوں نے کھائی ہے. تو جب وہ فصل وہاں تک پہنچ جائے تو بکریوں والوں کو بکریاں حوالے کر دو، کھیت والوں کو کھیت حوالے کر دو. سمجھا؟ کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ بھائی ان کو بکریاں اتنی مدت کے لیے دے دو، یہ بکریوں سے دودھ اپنا نکالتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے. کھیت ان کے حوالے کرو عارضی طور پہ، یہ کھیت میں محنت کریں، فصل اگائیں. جب فصل اتنی ہو جائے کہ جتنی کی ضائع ہوئی تھی اتنی جب فصل ہو جائے تو وہ کھیت لا کے ان کے حوالے کرتے ہیں اور اپنے بکریاں لے جائیں. یہ فیصلہ میں کرتا. داؤد علیہ السلام نے فیصلے کو بہت پسند فرمایا کہ ہاں یہ فیصلہ تو بہت اچھا ہے تمہارا. اپنا فیصلہ منسوخ کر دیا. بیٹے کے اس رائے پر والد صاحب نے اپنا فیصلہ منسوخ کر کے ان دونوں کو بلایا واپس. بلا کر کہا کہ بھائی اب میرا پچھلا فیصلہ منسوخ ہے، یہی فیصلہ میرا فیصلہ ہے کہ یہ فیصلے پر عمل کرو. تو قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے اور ذکر کر کے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سلیمان نے جو فیصلہ فرمایا تھا یہ فیصلہ اللہ نے ان کو سکھایا. یہ تذکرہ قرآن میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ جو سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا. حالانکہ شرعی اعتبار سے داؤد علیہ السلام کا بھی فیصلہ کوئی غلط نہیں تھا. جو فیصلہ پچھلا انہوں نے کیا وہ اپنی جگہ صحیح تھا شرعی اعتبار سے، کیونکہ فصل جتنے کی تھی، جتنی مالیت کی تھی اتنی مالیت کی تو بکریاں تھیں. تو لہذا وہ بکریاں ان کے حوالے کیے بغیر کوئی دوسرا چارہ تھا نہیں. ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے پوچھا ہوگا بکریوں والے سے کہ بھائی جتنی فصل ضائع ہوئی ہے اتنا مال اگر تیرے پاس ہو تو دے دو، نہیں ہے تو بکریاں حوالے کر دو. اس نے کہا ہوگا کہ اتنا مال تو میرے پاس ہے نہیں، تو بکریاں حوالے کروا دی اور خاموشی حوالے کر کے چلا گیا. تو فیصلہ اپنی جگہ بالکل شرعی اعتبار سے درست تھا. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں بات یہ تھی
کہ اس میں دونوں طرف والوں کی رعایت تھی. کھیت والوں کی بھی رعایت تھی، اس کا جتنا نقصان ہوتا نقصان اس میں مل رہا ہے، اور بکریوں والوں کی بھی رعایت تھی کہ اس کی بکریاں اس کو واپس مل رہی ہیں. تو دونوں کی منشا کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اور نقصان کی تلافی بھی ہو رہی ہے. یہ عجیب و غریب حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس موقع پر سکھائی ہے. علماء نے اس پر لکھا ہے کہ قاضی کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ آئے تو اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسا راستہ اختیار کرے جس میں دونوں کا نفع ہو، ایسا فیصلہ کرے جس میں دونوں کا نفع ہو، ایسا فیصلہ تو اختیار کرے، اور وہ مصالحت والا طریقہ ہے. اس لیے یہ اصول لکھا ہے دارالقضاء کا ہمارے ہاں کہ جب بھی کوئی مقدمہ آئے گا تو پہلے مصالحت والا راستہ اختیار کریں گے کہ صلح کراؤ دونوں میں. بعد میں جب یہ صلح پر آمادہ ہو جائیں، صلح پر آمادہ ہونے کا مطلب دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، اس میں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کی بھی خوشی ہوتی ہے، ان کی بھی خوشی ہوتی ہے. مصالحت میں یہ فائدہ ہوتا ہے. تو قاضی کو یہ حکم ہے کہ پہلے مصالحت کراؤ تاکہ دونوں کے مزاج، دونوں کی طبیعت کے مطابق آپس میں ہی رضامندی سے مسئلے کو حل کر لیں. اگر وہ حل کر لیتے فبہا ونعمت، اور اگر وہ نہیں حل کرتے ہیں تو پھر فیصلہ شرعی سنایا جائے گا. اس شرعی فیصلے کو انہیں ماننا پڑے گا اور یہ نافذ کیا جائے گا زور سے اور قوت سے. اور ایسی صورت میں ممکن ہے ایک فریق کو خوشی ہو، دوسرے فریق کو ناراضگی ہو. اس لیے شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے کہ بھائی پہلے مصالحت والا طریقہ اختیار کرو جس میں دونوں فریق کو خوشی ہو جائے. تو لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے تو شرعی فیصلہ سنایا تھا، مگر اس میں ایک فریق کا پورا نقصان ہو رہا تھا. یعنی بکریوں والوں کی ساری بکریاں جا رہی تھی، کھیت والے کا پورا فائدہ ہو رہا تھا. لیکن بات تو شرعی تھی، فیصلہ تو شرعی تھا، کوئی غلط نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں ایک رعایت تھی، دونوں طرف والوں کا فائدہ بھی ہو جائے اور کھیت والے کا جو نقصان ہے اس کی نقصان کی تلافی بھی ہو جائے. تو یہ فیصلے، دو فیصلوں میں سے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا فیصلہ تھا ہماری منشا کے مطابق. یعنی اللہ کی بھی منشا یہی ہوتی ہے کہ طرفین کی مصلحت کا لحاظ کر کے فیصلہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی منشا ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی تھی، علم کی، حکمت کی، دونوں کو، باپ کو بھی، فرزند ارجمند بیٹے کو بھی یہ علم و حکمت اللہ نے دونوں کو عطا فرمائی تھی. اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ ظاہری سلطنت ملی ہو، صرف ظاہری سلطنت بھی ملی تھی اور علم و حکمت بھی ملا تھا. داؤد علیہ السلام تو مشہور تھے فیصلہ کرنے میں، حکم تھے، وہ حاکم تھے، حکومت بھی کرتے تھے، فیصل بھی تھے، اور ان کے فیصلے مشہور ہیں. قرآن نے تذکرہ کی ہے اس کے فیصلوں کے، لہذا ان کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو ہے بڑی ان سے بھی آگے چل کر کے دولتوں سے مالا مال فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے واقعات سے عبرت بھی لینے کی توفیق نصیب فرمائے، فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید سے لگاؤ اور تعلق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب آدمی قرآن سے تعلق اور لگاؤ پیدا کرتا ہے تو قرآن مجید کے اندر ایسی عجیب و غریب علم و حکمت کی باتیں ملیں گی جو آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے لگاؤ اور تعلق نصیب فرما کے قرآن پاک کے علم و حکمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.